اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. آج کا جو ہمارا درس ہے، جو ہمارا محاضرہ ہے یا لیکچر ہے، وہ ہے نماز کی اہمیت اور نماز کی افادیت یا فضیلت کہیے. اس کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سے لوگ مسلمان نوجوان اور مسلمان نوجوان لڑکیاں یا اسی طرح سے مرد عورتیں جو ہے اس بہت بڑے فریضے سے تغافل کر رہے ہیں، تساہل کر رہے ہیں، اور اس کو بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نماز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے وغیرہ. تو اسی لیے ہم نے اس موضوع کو چنا کہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پہ کچھ مختصر بات کی جائے. چونکہ ہمارے پاس مختصر ٹائم بہت کم ہے، مختصر ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں کچھ باتیں کہنے کی اور کچھ باتوں پر روشنی ڈالی جائے، اور کچھ باتوں پہ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ قرآن و سنت کے ادلہ کی روشنی میں. تو سب سے پہلے جو ہم نے درس سنا ہے وہ ہے نماز کا کیا حکم ہے. اس کے بارے میں ہم اکثر جانتے ہیں کہ نماز جو ہے فرض ہے، واجب ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک. آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا یا علماء کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں واجب، بعض کہتے ہیں فرض. اور میں یہاں یہی کہوں گا کہ جمہور اہل علم جو ہیں، اکثر علماء کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. فرض اور واجب جو ہے ایک ہی چیز ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جو عبارت ہم نے چنی ہے وہ ہے حکم اداء الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا حکم. نماز ادا کرنے کا حکم. الصلوات الخمس فرض عین علی کل مسلم مکلف بالغ عاقل. کہ نماز، پنجگانہ نماز یعنی 5 وقت نماز جو ہے وہ ہر کسی مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے. ہر کسی مسلمان بالغ اور عاقل پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر عاقل ہوگا اس پر نماز فرض نہیں ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں، اس کو نماز فرض نہیں ہے. اسی طرح سے مکلف ہے، مکلف مثلا بچہ ہے، یا اسی طرح سے مکلف غیر مکلف میں مجنون آئے گا. کسی آدمی کی عقل جو ہے زائل ہو چکی ہے، وہ پاگل ہے، چاہے وقتی طور اس میں پاگل پن ہے یا دائمی طور اس کے اندر کیا کہتے ہیں پاگل پن ہے، جنون ہے، تو اس پر نماز جو ہے فرض نہیں ہے. تو عبارت علماء بیان فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس فرض عین علی کل مسلم مکلف بالغ عاقل. یعنی نماز جو ہے پنجگانہ نماز، فرض نماز، جیسے ہم سب جانتے ہیں نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء. نماز 5 وقت ہیں دن اور رات میں. تو 5 وقت کی نماز جو ہے ہر کسی مسلمان بالغ عاقل مکلف پہ اور مسلمان پہ فرض ہے. ادلہ جو ہم نے سب سے پہلی دلیل اس کے بارے میں چنی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم
یہاں احادیث طیبہ میں بہت ساری ادلہ ہیں، یعنی بے شمار ادلہ ہیں، لیکن ہم نے کچھ ادلہ کو یہاں اختیار کیا ہے، کیونکہ سب ادلہ کا اختیار کرنا یا ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، یعنی تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مرد و زن، یعنی مرد اور عورتوں کو، مرد اور خواتین کو حکم دیتا ہے کہ تم نماز ادا کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ اس سے یہ فائدہ ملا کہ جو آدمی نماز پڑھے گا وہی اللہ سے ڈرے گا، اور جو آدمی نماز ادا نہیں کرے گا، جو آدمی نماز سے تغافل کرے گا، جو آدمی نماز کا انکار کرے گا، جو آدمی نماز سے تساہل کرے گا، نماز سے کوتاہی کرے گا، اس کے اندر اللہ کے ڈر کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر جہاں بھی احکام الہی کے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اکثر جو ہے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ تو اس سے ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، یعنی یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ قاعدہ ہے یہ کہ جہاں بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا قرآن و حدیث میں، اس مذکر کے صیغے میں خواتین شامل ہوتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں میں فرماتا ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو آمنو جو ہے یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، ہاں، لیکن آمنو ایمان کے دائرے میں مسلمان مرد بھی آتے ہیں اور مسلمان خواتین، مسلمان مستورات بھی آتی ہیں، تو اس حکم میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس حکم میں جو ہے مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور تم اس سے ڈرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 72، یعنی 72۔ دوسری دلیل جو اس درس کے لیے ہم نے چنی ہے، اختیار کی ہے، وہ دلیل ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلاۃ جو ہے نماز کا واحد ہے، اور اس کی جمع ہے صلوات، نمازیں۔ گویا کہ نمازیں جو ہے 5 ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں، اس آیت کریمہ میں لفظ الصلوات کا استعمال کیا۔ حافظو، تم حفاظت کرو، تم مداومت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز۔ ٹھیک ہے، میں مختصر عرض کروں گا، چونکہ موضوع جو ہے بہت ہی لمبا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ والصلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بہت سے لوگ، بہت سے علماء، بہت سے فقہا، بہت سے مؤرخین اور فقہا مفسرین الگ الگ مراد لیتے ہیں، لیکن والصلاۃ الوسطیٰ یہاں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد عصر نماز ہے، اس سے مراد عصر نماز ہے، کیونکہ عصر نماز ہی بیچ والی نماز ہے۔ وہاں سے اب ہم شمار کریں گے فجر اور ظہر، یہاں سے مغرب اور عشاء لیں گے، بیچ میں بچی وہ ہے عصر نماز، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی اس نماز کے بارے میں قسم فرمایا، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ والعصر سے مراد ہے
مجھے قسم ہے عصر نماز کی۔ یا اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس مسلمان مرد اور عورت نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اندازہ لگائیں کہ جس نے خالی عصر کی نماز ضائع کر دی، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس سے تساہل کیا، اس کے اعمال برباد ہو گئے، سجائے کہ وہ آدمی ہو جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہ ہو، یا کبھی نماز پڑھتا ہو کبھی کبھی پڑھتا ہو، یا نماز پڑھتا ہو اوقات پہ نہ پڑھتا ہو جو اس کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے ہم نے یا اس درس میں جو تیسری دلیل اختیار کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامہ تھے، تمام مخلوقات میں افضل تھے، بلکہ نبیوں میں انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب بندے، اپنے برگزیدہ بندے کو بھی حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے محبوب بندے آپ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کرنا اور اس پر اس کی خود بھی اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دو حکم دیے گئے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور آپ خود بھی نماز پڑھیں، اور نماز کی دعوت دینے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، ہاں، یا جب بھی ہم کسی کو نماز یہ کیا کہتے ہیں پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو مختلف الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، کبھی کبھار گالیاں پڑتی ہیں، کبھی کبھار لوگ ہمیں ہنستے ہیں، کبھی کبھار ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کبھار ہمارے ساتھ لوگ لڑائی کریں گے، تو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اس پہ صبر کیجئے، ہے نا۔ ہم لوگ جب دوسرے لوگوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یا بیویوں کو، یا اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، شاگردوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، تو سب جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ہماری بات کو مانیں، ممکن ہے کچھ لوگ ہماری بات کو رد بھی کریں، کچھ لوگ ہماری بات کو نہیں بھی مانیں، تو ہمیں اس پر جو ہے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، ہم نماز پڑھنے کا دوسروں کو حکم دیا کریں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، میں تم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے کوئی رزق نہیں مانگتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، بلکہ یہ نماز پڑھنا جو ہے تم لوگوں کو اپنے یہ نماز پڑھنے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں یہ آیت، یہ حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آیت نمبر 132۔ اسی طرح سے چوتھی جو آیت اس درس میں اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، غیب تو آپ جانتے ہی ہیں، عذاب قبر ہے، جہنم ہے، جنت ہے نا، یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن لوگوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں، جن چیزوں کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں غیب پر ایمان ہونا چاہیے، ہے نا۔ قیامت آئے گی، قیامت میں حساب ہوگا، ہمیں ہر کسی عمل کا حساب دینا ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی آدمی نیکی کرے گا تو وہ نیکی پائے گا، ہاں، اور جو کوئی آدمی برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی نیکی بھی نام اعمال میں لکھا ہوا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ مومنین کی صفت ہے، ایک تو وہ توحید کو قبول کرتے ہیں، اور توحید کی جتنے بھی تقاضے ہیں، توحید کے جتنے بھی ارکان ہیں، شروط ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کچھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو وہ مومن جو ہے خود بھی نماز پڑھتا ہے، اور مومن جو ہے دوسروں کو اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کسی اپنے دوست کو کہیں گے چلو کہیں گھومنے چلیں گے، ہے نا، گھومنے لے جانا، پہلگام لے جانا، کچھ اچھے مقامات پہ لے جانا، یہ تو آسان ہے، لیکن لوگوں کو مسجد کی طرف لانا، دعوت دین کی طرف لانا، حق کی طرف لانا، یہ تو کمال ہے، کیونکہ دعوت دین، نماز پڑھنے والے لوگ، حق کی دعوت یا حق کی بات قبول کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری مساجد نمازیوں سے خالی ہیں، ہمارے مدارس طلباء سے خالی ہیں، کیونکہ دینی تعلیم، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم دینی تعلیم پڑھنے جائیں گے تو انہیں لگتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں ہمارے فوائد کم ہیں، ہاں، ظاہری فوائد ان کو نظر نہیں آتی ہیں، ہے نا، آتے ہیں، یا ان کو لگ نہیں رہا کہ ہمیں کل کوئی نوکری ملے گی، ہاں، نوکری چاکری کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، دنیوی مفاد کا مسئلہ ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان جو ہے نماز پڑھنا یا مساجد میں جانا یا دینی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہم نے دلیل لی۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی بڑے جلیل قدر صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یا یمن کا مبلغ دائی بنا کر بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، تم جا رہے ہو، تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی، ہاں، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، ہاں، تم جس چیز کی طرف ان کو بلاؤ گے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعوت توحید ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کا عقیدہ صحیح کرو، کہتے ہیں نہیں، پہلے ہم کیا کام کریں گے، ان کو دین کی طرف لائیں گے، ہاں، ان کو ہم نماز پڑھوائیں گے، ان کو ہم نوافل پڑھائیں گے، ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ توحید کی دعوت ان کو نہیں دیتے ہیں، ہے نا، تو وہ شرکیات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ منہج انبیاء نہیں ہے، بلکہ منہج انبیاء یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے توحید کی دعوت دی جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب سے تم سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے، جب وہ اسلام قبول کریں گے، اس کے بعد انہیں کیا کرو گے،
فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پس جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، یعنی جب وہ کلمہ پڑھ لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، انہیں کہنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 وقت نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا کہ نماز جو ہے ہر کسی مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن کلمہ شہادت کے بعد. اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ اگر غیر مسلم نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز قبول نہیں ہے جب تک نہ وہ کلمہ توحید کو قبول کرے یا کلمہ توحید کے تقاضوں کو قبول نہ کرے. اگر کوئی آدمی کلمہ گو بھی ہے، ہاں وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، یعنی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی بات قبول نہیں کرے گا جب تک نہ وہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرے گا اور توحید کو اسی منہج، اسی طریقے پر سمجھے گا جس طریقے کے حساب سے، جس طریقے کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا. لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم نماز پڑھنا چاہے، زکوٰۃ دینا چاہے، ہے نا، اسی طرح سے حج کرنا چاہے، اس کا حج قبول نہیں ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے، تو مکہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں ایک جگہ ہے، کچھ کلومیٹر دور ہے مکہ، کیا کہتے ہیں، کعبہ کی دوری پر کچھ کلومیٹر دوری پر آپ وہاں بورڈ دیکھیں گے، وہاں لکھا ہے کہ یہاں غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے. تو غیر مسلم کے لیے حج بھی الاؤڈ نہیں ہے، نماز بھی الاؤڈ نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینا بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کلمہ کو قبول نہ کریں، کلمہ نہ پڑھیں. تو تمام چیزوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے کلمہ پڑھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے چنا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے. سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی استاد. ہاں، اس پر اجماع ہے. کس پر اجماع ہے؟ یعنی نماز جو ہے فرض ہے، مسلمان بالغ عاقل مرد پر، عورت پر جو ہے نماز فرض ہے نا. اس پر علماء کا اجماع ہے. اجماع ہوتا ہے اتفاق، ہے نا، امت کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے. تو یہاں علماء سے مراد ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یا اس کے بعد جو بھی علماء آئے ان سب کا اتفاق ہے کہ علی ان الصلوات الخمس فرض علی کل مسلم مکلف بالغ عاقل، کہ ہر کسی مسلمان بالغ عاقل اور مکلف پر نماز پڑھنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے. ٹھیک ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے. علامہ امام ابن حزم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا خلاف من احد من الائمۃ فی ان الصلوات الخمس فرض. امام ابن حزم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ائمہ سے کسی سے اختلاف ثابت نہیں ہے کہ بے شک 5 وقت نماز پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور فرض عین ہے. فرض کی 2 قسمیں ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین ہوتا ہے کہ نماز مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، میرے گھر والوں پر بھی فرض ہے، میرے بچوں پر بھی فرض ہے، جو بالغ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں فرض عین. یعنی میری نماز ادا کرنے سے دوسرے کی نماز معاف نہیں ہوئی، بلکہ اس کو بھی نماز ادا کرنی، اس کو کہتے ہیں فرض عین، ہے نا. آپ پر بھی نماز فرض ہے، مجھ پر بھی نماز فرض ہے، ہر کسی مسلمان مرد اور عورت اور عاقل اور بالغ پر نماز پڑھنا اس کو کہتے ہیں فرض عین. فرض کفایہ ہوتا ہے اگر بعض لوگ اس کو کر لیں تو بعض کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مثلا نماز جنازہ، اگر محلے میں، اگر کسی گاؤں میں، اگر شہر میں رہتے ہیں، کسی آدمی کی وفات ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ہماری عمر میں کیا کہتے ہیں، یہ بغاتا فرمائے. لیکن اس کے باوجود موت تو آنی ہے ہر کسی آدمی کو. اگر کوئی آدمی مر گیا، اگر 100 میں سے 50 60 70 آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لی اور
40 نے نہیں پڑھی، 30 نے نہیں پڑھی، تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 50-60 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو یہ ہے فرض کفایہ۔ لیکن نماز جو ہے، نماز فرض عین ہے، اور فرض عین سے کسی بھی انسان مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو بھاگنے کی یا تساہل کرنے کی یا کوتاہی کرنے کی، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے اگر کبھی اس کے بارے میں درس ہوگا، اس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ علامہ امام ابن رشد رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اما وجوبها مبین من الکتاب والسنت والاجماع۔ علامہ ابن رشد فرماتے ہیں رہا اس کا وجوب، کس کا وجوب؟ نماز کا، یعنی نماز کا واجب ہونا۔ اس کا مطلب ہے یہاں آپ کو سمجھ آ گیا کہ علماء واجب اور فرض ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ائمہ احناف، بعض علماء احناف اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، واجب الگ چیز ہے، فرض الگ چیز ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ واجب اور فرض ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ ایسے علامہ ابن رشد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اما وجوبہا، رہا اس کا وجوب، رہا اس کا واجب ہونا۔ کس کا واجب ہونا؟ کس کا واجب ہونا؟ ہاں آپ لوگ سنتے ہیں نہیں؟ نماز کا، جی۔ اما وجوبہا مبین من الکتاب و سنہ، وہ تو واضح ہے کتاب و سنت سے اور اجماع سے، یعنی نماز کا فرض عین ہونا یہ تو ثابت ہے قرآن کریم سے بھی، سنت مطہرہ سے بھی، اور اجماع سے بھی۔ علماء کا اس پر اجماع ہے، ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ نماز پڑھنا ہر کسی مسلمان بالغ عاقل یہ پر فرض ہے۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ امام نووی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اجمعت الامت علی ان الصلوات الخمس فرض عین۔ امام نووی شارح مسلم، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ بے شک 5 وقت نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ المجموع جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 7۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے شہسوار ہیں، بلکہ ہر فن کے ماہر تھے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اور جن کو علماء نے شیخ الاسلام لقب دیا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان من لم يعتقد وجوب الصلاة الخمس والزکاة المفروضہ وصيام شهر رمضان وحج البيت العتیق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم، جس کو نماز کے 5 وقت نماز فرض ہونے کا اعتقاد نہ ہو، اور نہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اعتقاد ہو، اور نہ رمضان کے روزوں کا ایمان ہو اس پر کہ وہ فرض ہیں، اور حج کا بھی وہ منکر ہو، اور وہ اس چیز کو حرام نہ سمجھتا ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، من الفواحش، جیسے فحش کاموں میں سے، جیسے بدگوئی ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، بدکاری ہے، تہمت ہے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ وظلم، اور ظلم، وشرک، اور شرک، فہو کافر۔ علامہ امام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں کہ فہو کافر، وہ کافر ہے، مرتد ہے، یستتاب، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو آدمی نماز کا انکار کرتا ہے، 5 وقت نماز کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزوں کا، اسی طرح سے حج کرنے کا، اسی طرح سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا فاحشات میں سے، اور ظلم کو حرام قرار دیا، شرک کو حرام قرار دیا، اگر وہ اس آدمی کو یہ ایک اعتقاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے مرتد ہے، کافر ہے، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ اگر کیا کہتے ہیں اس کو، اسلامی حکومت ہو تو اس کو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں آخر میں، وَيَجِبْ أَن يُصَلِّي الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس، اور تمام مسلمانوں پر، ہر کسی مسلمان بالغ عاقل
ہاں پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ نماز ادا کرے باتفاق العلماء، علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 106۔ اسی طرح سے بعض باتیں میں آخر میں آپ کو عرض کر دوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے موضوع کو جو ہے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ وہ یہ ہے، دوسرے حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے، اس سے بھی نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کہ اسلام کی جڑ یا اسلام کا سر کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے، اور اس کا یہ کیا کہتے ہیں، اس کا یہ بنیادی کون سی چیزیں ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہاں آپ بیان فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رأس الامر الاسلام، ہاں اسلام کا سر ہے وہ ہے اسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے پیش کرنا۔ جو کوئی حکم اللہ کی طرف سے ہمیں ملے، جو کوئی حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے، ہم اس حکم کو من و عن قبول کریں۔ وہ عمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون یعنی اسلام کا ستون، اسلام کا رکن جو ہے وہ ہے نماز۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت واضح ہو گئی کہ نماز جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا ہی بہترین کہا ہے انہوں نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آدمی نماز پڑھنے والا ہو، اگر آدمی مسلمان جو ہے نمازی ہو، تو اس کو آستانوں پہ، قبروں پہ، پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کو دن میں 5 وقت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، تو اس کو آستانوں کی، درختوں کی، پیروں کی، مریدوں کی، فقیروں کی، غیر اللہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان میں سے اکثریت 99% لوگ وہ ہیں جن لوگوں کو نماز سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، ان کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اتنا کہوں گا کہ انہیں نماز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کو نماز کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے، کوئی معلومات ہی نہیں ہے نماز کیا چیز ہے۔ وہ نماز سمجھتے ہیں حلوہ کھانا، وہ نماز سمجھتے ہیں شاید جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں تہر کھانا، ہے نا، وہ عبادت سمجھتے ہیں شاید آستان جانا، وہاں کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے مرغے یا باقی چیزیں ذبح کرنا، حالانکہ یہ جو ہے شرکیات میں سے ہیں، یہ بدعات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو آدمی من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، مارتا ہے، اگرچہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہی لے، لیکن وہ ذبح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے سجدہ ہے، چاہے رکوع ہے، چاہے دعا ہے، چاہے مانگنا ہے، چاہے نظر و نیاز ہے، چاہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کیا توکل ہے، اعتماد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور یہ توحیدی الوہیت میں سے ہے۔ توحیدی الوہیت میں شرک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے نا، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں نماز سے جب یہ دور ہیں، تبھی یہ لوگ اکثر لوگ جو ہیں شرکیات میں ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے معاشرے کو دینی معاشرہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازی بنائے، ہمیں دیندار بنائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں،
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔